السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ یہ واقعہ ایک چھوٹی سی بچی جس کی ایج ابھی صرف 11 سال کی تھی اس کے ساتھ پیش آیا۔ وہ گھر سے باہر کھیلتے ہوئے اچانک بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ جب وہ گھر آئی تو اسے بخار تھا۔ بچی کو رات کے وقت طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ اسے ہاسپٹل لے کر جانا پڑا۔ ہاسپٹل میں اسے ایڈمٹ کروا دیا گیا۔ وہ کافی بیمار تھی۔ وہاں بچی نے دیکھا کہ ایک کالا سایہ کمرے میں داخل ہوا ہے اور وہاں موجود الماری کے اندر چلا گیا۔ وہ بچی چلاتی رہی اور اس کی ماں پریشان ہو گئی۔ اسے سمجھایا کہ بیٹا کچھ نہیں ہے۔ جب وہ بچی نارمل ہوئی تو وہ سو گئی۔ اس کی ماں نے وہی سایہ دیکھا کھڑکی سے باہر نکلتے ہوئے۔ جب وہ ہاسپٹل سے گھر آ گئی تو ایک رشتہ دار نے دیکھتے ہی بتایا کہ یہ مسئلہ آسیب کا ہے۔ پھر اس بچی کا علاج شروع ہوا ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچی ٹھیک ہے۔ کراچی ڈیفنس فیز 4 میں ایک مشہور پارک ہے، نثار شہید پارک۔ شاید آپ نے کسی نے دیکھا بھی ہوگا جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں۔ وہاں اس پارک کے باہر رات کے تقریباً 3 بجے ایک لڑکا جو وہاں کا رہائشی ہی تھا اپنی گاڑی میں اپنے گھر کو لوٹ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عامل جو تعویذ گنڈے کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک ایسے ہی درخت کے نیچے بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ وہ لڑکا گھبرا گیا کہ آدھی رات درخت کے نیچے کون ایسے پڑھ رہا ہے۔ اس وجہ سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور اپنے گھر جاتے جاتے اس کی نگاہ اس عامل اور جادوگر جو بھی تھا اس پر پڑی تو وہ بچے کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکے نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک انسانی کھوپڑی تھی اور ایک سامنے بلی تھی جو مری ہوئی تھی۔ گھبراہٹ اور پسینے کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی، اور جب دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے گھر کے دروازے پر چابی لگائی اور واپس پلٹ کر دیکھا تو اس پارک میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور وہاں پر جو بھی سب چیزیں تھیں وہ سب غائب ہو چکی تھی۔ وہ آدمی کون تھا یہ آج تک اس بچے کو پتہ نہ چلا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جادوگر ہوگا جو کہ ایک دم سے غائب ہو گیا، یا پھر جنات ہوں گے جو بچے کو ڈرانے کے لیے یہ سب کر رہے ہوں گے۔ اب جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگی ہوں یہ مجھے ایک بہت اچھے دوست نے بتایا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی میں وہ پڑھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کراچی کی ایک بہت ہی مشہور جگہ ہے جس کا نام میں نہیں آپ کو بتانا چاہتا۔ وہاں پر ایک شخص نے اپنے گھر میں ایک بکرا پالا ہوا تھا۔ وہ بکرا کالے رنگ کا تھا اور وہ ان کا بہت ہی پسندیدہ تھا کیونکہ انہوں نے بچپن سے اس کو پال رکھا تھا۔ بکرا کافی اچھی نسل کا تھا، لیکن ایک رات بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ اس نے اپنے گھر میں ایک پلر بنایا تھا، پلر جو کہ تقریباً 10 فٹ سے بھی زیادہ اونچا تھا، تقریباً 13 یا 12 فٹ کا ہوگا، اور وہ پلر اتنا پتلا تھا کہ وہ اپنے گھر کے مطلب باہر کا جو آنگن تھا وہ کھلا تھا، بلکہ وہاں پہ چھت نہیں تھی۔ ان کو وہاں کے لیے بنانا پڑا تھا تاکہ وہ وہاں پر ایک چھتری سی لگا سکیں اور اپنے آنگن میں کپڑے وغیرہ سکھا سکیں، اور بیٹھنے کے لیے بھی وہ جگہ کام آتی۔ اب ایک رات اچانک جب ان کی آنکھ کھلی تو رات کے 2-2:30 بجے کا وقت ہوگا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ جو پتلا سا پلر ہے جو تقریباً 15 انچ کا تھا، 15 انچ کا پلر تھا، اور اس پلر کے اوپر وہ بکرا اپنے چاروں پیروں کو ایڈجسٹ کر کے کھڑا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ اوپر کیسے چڑھا ہوگا۔ 12 سے 15 فٹ اونچا اور 15 انچ پتلا، اتنا پتلا پلر کہ پاس کوئی نہ کوئی سپورٹ بھی نہیں تھی، تو وہ اوپر چڑھ کیسے گیا؟ یہ بکرا اس رات سے بہت ہی عجیب طرح سے حرکتیں کرنے لگا، بالکل خاموش ہو گیا، نہ ہی شور کرتا کہ جس طرح کے عام بکرے کرتے ہیں۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا، اور بالآخر کچھ وقت کے بعد اس کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ ایسے لگا کہ شاید وہ بیمار ہے۔ ہاسپٹل لے کر گئے، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی آنکھیں شاید انفیکٹڈ ہو گئی ہیں۔ لیکن جب اس بکرے کی موت ہو گئی تو اس کے جسم سے ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا۔ یہ اتنی حیرت کی بات تھی کہ جانور کے جسم میں اتنا خون ہوتا ہے، اور بکرے کو تو آپ کاٹو تو خون سے دریا بن جاتا ہے، مگر اس کے جسم میں ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ اس کے اندر خون نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ تو پڑوسی نے بتایا کہ آپ کے گھر سے ہمیں کچھ عجیب و غریب چیزوں کی آوازیں آتی ہیں، عجیب سی چہل پہل محسوس ہوتی ہے۔ آپ کے آنگن میں خاص کر رات کے وقت درخت ہلتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی کسی مخلوق کا بسیرا ہے آپ کے گھر۔ یہ اگلا چھوٹا سا سچا واقعہ جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں، جن صاحب نے یہ واقعہ سنایا وہ بتاتے ہیں کہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا میں وہاں میت میں گیا تھا۔
میں ان لوگوں میں شامل تھا۔ وہ ایک نوجوان کی میت تھی جس میں آسیب آ گیا تھا۔ وہ اثرات کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ آدھی رات تک اپنے دوستوں کے ساتھ پھرتا رہتا۔ ان کے علاقے میں ایک کچرا پھینکنے کی جگہ تھی جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا، اور جب اسے واش روم جانے کی حاجت محسوس ہوتی تو وہ وہیں پر جا کر اس کچرے میں کر لیتا۔ اس طرح کوئی جن اس پر حاوی ہو گیا تھا اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ بچہ اب ہندی اور سنسکرت میں بات کرنے لگ گیا تھا۔ علاج کے دوران اس کی طبیعت اور زیادہ بگڑ گئی اور وہ چھت سے کود کر اس نے اپنی جان دے دی۔ اسے آسیب نے کہا تھا کہ میں اسے لے کر جاؤں گا، اور یہی ہوا کہ اس نے اس نوجوان کو مار دیا۔ اگلا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک آدمی جو کہیں گھومنے گیا تھا، کسی جگہ پر اپنی فیملی کے ساتھ، یعنی ایک فارم ہاؤس جیسا جگہ تھی، وہاں پر اس کے پیچھے ایک قبرستان تھا، بہت ہی پرانی قبریں تھی۔ وہ انجوائے کرنے لگے اور تصویریں وغیرہ کھینچنے لگے۔ جب وہ شخص گھر واپس آیا تو اسے عجیب و غریب خواب آنا شروع ہو گئے، جیسے سانپ بچھو اس کو کاٹ رہے ہیں۔ اسے یہاں بہت سی عجیب و غریب بلائیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ کالے انسان نظر آتے، لمبے چوڑے اور گندگی سے بھری نظریں۔ وہ ٹوائلٹس، واش روم اور سے سب کچھ پتہ نہیں عجیب و غریب اس کی حالت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ جب کسی صاحب علم شخص کو بتایا گیا، اس کے پاس لے کر جایا گیا، دم کروانے پر پتہ چلا کہ وہاں پر ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی، جیسے کہ لوگ صدقہ خیرات کر کے وہاں پر پھینک دیتے ہیں تاکہ جو ہماری پریشانی اور بلائیں ہیں وہ کسی اور پر آ جائیں۔ کئی اوپر اثرات ہوتے ہیں جو وہ کسی پر ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس نے وہ تھیلی اٹھا لی تھی، یا وہ اس کے اوپر پھلانگ گیا تھا، اس لیے تمام اثرات اس پہ شفٹ ہو گئے تھے۔ یہ ایک اور چھوٹا سا ریئل انسیڈنٹ جو ایک وابدہ کے ملازم کے ساتھ ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ وابدہ کا ایک ملازم تھا۔ ان کے ہاں ایک چھوٹے سے بچے کا اچانک انتقال ہو گیا، اور انتقال کی وجہ بڑی پراسرار تھی۔ پہلے وہ بیمار ہوا، اس کے بعد اس کے والدین کو خواب میں آنے لگ گیا۔ ایک عورت تھی جو بار بار خواب میں یہی کہتی تھی کہ میں اسے لے کر جاؤں گی اور لے جاؤں گی، میں تمہارے بچے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اچانک سے جب اس کا انتقال ہوا تو باپ نے غسل دیا۔ غسل دیتے وقت باپ نے بتایا کہ اس کا تو بچہ چھوٹا سا تھا۔ جب وہ اسے غسل کے بعد اس کے بچے کی ہائٹ بڑھنے لگ گئی، وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ جیسے 10 سال کا بچہ ہوتا ہے، جبکہ اس کے بچے کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ باپ نے یہ بات کسی کو نہ بتائی اور سیدھا جا کر دفنا دیا، لیکن گھر آ کے اپنی فیملی کو بتائی تو اس نے کہا کہ اس کا بچہ نہیں تھا، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ کسی اور کا تھا جس کا انتقال ہوا تھا، وہ جنات میں سے کوئی تھا، لیکن اس کے بچے کو جنات اٹھا کر لے گئے۔ اور اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ اس نے کہا کہ آج بھی وہ آدمی اپنے بیٹے کی تلاش میں بڑے بڑے عاملوں سے رابطہ کرنے میں مصروف ہے۔ اسے سکون اور چین کی نیند نہیں آتی۔ وہ بیچارہ ابھی بھی وابڈہ سندھ کا ملازم ہے۔ راولپنڈی سے سعدیہ نے یہ واقعہ بھیجا ہے۔ یہ واقعہ میرے بہنوئی کے گھر کا ہے۔ وہ گھر 3 منزلہ تھا، تقریباً 55 سال وہ پرانا گھر تھا۔ گھر کے عین درمیان میں ایک بہت پرانا درخت تھا۔ درخت کی شکل انسانی ہاتھ جیسی تھی، کافی ڈرانی شکل تھی۔ اچھا، تو گھر والوں نے دوسری منزل ایک فیملی کو دے رکھی تھی جو کہ نان مسلم تھے۔ اب وہ فیملی بہت گندگی پھیلاتی، سارے گھر میں گند ہی گند ہوتا، ہر وقت فضول قسم کے گانے لگائے رکھتے۔ ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے وہ درخت آسیب زدہ ہو گیا تھا۔ منع کرنے کے باوجود بھی جب وہ باز نہیں آئے تو ان سے گھر خالی کروا لیا گیا۔ پھر میری بہن کی فیملی اس منزل میں چلی گئی جہاں پر وہ نان مسلم فیملی رہتی تھی۔ اب ان کی فیملی کے ساتھ واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ ایک دفعہ میری بھانجی رات کو الگ کمرے میں اپنے امتحان کی تیاری کر رہی تھی، باقی کے فیملی ممبرز دوسرے کمرے میں تھے۔ جب بھانجی تھک گئی تو وہ کمرے سے باہر نکلی تو دیکھتی ہے کہ درخت سے انتہائی سیاہ رنگ کا بونا چھلانگ لگا کر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ ڈر کے چیخ مارنے لگ گئی تو وہ درخت پر چڑھ کر غائب ہو گیا۔ میری بھانجی بھاگ کر باقی افراد کے کمرے کی طرف گئی تو دیکھا کہ دروازے کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس نے کنڈی کھولی تو اس کے والد باہر آئے۔ انہوں نے غصے سے کہا کہ کنڈی کیوں لگا دی تھی تم نے؟ تو اس نے روتے ہوئے ساری بات بتائی۔ اس کی حالت دیکھ کر گھر والوں کو یقین ہو گیا کہ کچھ ضرور ہوا ہے اس کے ساتھ۔ بہرحال صورتیں وغیرہ پڑھ کر معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر ایک دن بھانجی کمرے کا دروازہ کھلا رکھ کر پڑھ رہی تھی تو اس نے باہر دیکھا
کہ درخت سے ایک برقع پیش عورت چھلانگ لگا کر کچن کی طرف بھاگ گئی۔ بھانجی کے شور شرابے کی وجہ سے کچن کی طرف اس کی امی گئی تو دیکھا وہاں پر کسی عورت کے قدموں کے نشان تھے، برتن نیچے گرے ہوئے تھے۔ تو باجی کافی ہماری پریشان ہو گئی۔ اب گھر کے معاملات بہت بڑھ گئے تھے، آخر ان کو گھر تبدیل کرنا پڑا۔ اب اس گھر میں پلازا بنا دیا گیا اور وہ درخت بھی ختم کر دیا ہے۔ اگلا واقعہ بھی سعدیہ نے ہی سینڈ کیا جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں۔ ایک مرتبہ میرے ماموں اور نانی جو میری خالہ کے گھر کسی دوسرے گاؤں جا رہے تھے، تو جب وہ اپنے گھر سے تھوڑا سا دور پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت گھر نظر آ رہا ہے۔ وہاں پر شادی کا سماں تھا اور بہت سی دیگیں چڑھی ہوئی تھیں۔ پورا گھر سجا ہوا تھا۔ باہر چرپائیوں پہ کچھ بوڑھے اور بابے باتیں آپس میں کر رہے تھے۔ بہت ہلچل مچی ہوئی تھی۔ گھر پہنچ کر انہوں نے خالہ سے پوچھا کہ آپ کو انہوں نے شادی پر نہیں بلایا کیا؟ خالہ نے کہا کہ وہاں کون سی شادی ہو رہی ہے؟ تو ماموں نے بتایا کہ وہ گھر تھوڑا ہی فاصلے پر ہے آپ کے گھر سے۔ خالہ نے بتایا کہ وہ جس گھر یا گھر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل خالی ہے، وہاں پر آج تو کوئی آباد ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر نانی جی اور ماموں حیران رہ گئے اور انہیں صبح جا کر دیکھا تو واقعی وہاں پر کوئی شادی کا ماحول نہیں تھا۔ وہ گھر بالکل سنسان پڑا ہوا تھا۔ اصل میں وہ جنات کی شادی تھی۔ سعدیہ بتاتی ہیں کہ یہ اگلا انسیڈنٹ میرے بھائی کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ ہمارے پرانے گھر کا واقعہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ہم سب گھر والے رات کو اپنے نچلے پورشن میں سو رہے تھے، جبکہ میرے بڑے بھائی اوپر والے پورشن میں سوتے تھے۔ وہ اکیلے سونے کے عادی تھے۔ یہ بھائی کی پرانی عادت تھی سب سے الگ سونے کی۔ اچھا تو بھائی کو آہٹ سی محسوس ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے خالہ زاد بھائی کامران بھائی کے پاؤں کے آگے کھڑے ان کو گھور رہے تھے۔ بھائی بڑے حیران ہوئے، بولے کہ کامران تم کب آئے؟ تم تو گاؤں گئے ہوئے تھے، جبکہ ہم راول پنڈی میں تھے۔ بھائی نے کامران کو گھور کر دیکھا تو انہیں لگا کہ یہ کامران نہیں ہے۔ وہ ڈر کے بھاگے اور ابو کے کمرے میں آ کر ابو کو زور سے جگایا۔ ابو نے دیکھا بھائی خوف سے کانپ رہے تھے۔ ابو کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اوپر کمرے میں کامران آیا ہوا ہے۔ ابو نے بولا تو یہاں امی کے پاس لیٹو، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ جب ابو کمرے میں داخل ہوئے تو ابو کو عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ واقعی یہاں کوئی آیا تھا۔ ابو نے بھائی پر صورتیں پڑھ کر پھونکی تو کچھ ان کا خوف کم ہوا۔ اگلے دن ابو نے گاؤں فون کر کے کامران بھائی سے پوچھا تو پتہ چلا کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا کامران بھائی ہاسپٹل میں اپینڈکس کے آپریشن کروا رہے تھے۔ یہ دوسرا انسیڈنٹ میری بہن کے پرانے گھر کا ہے۔ آپی کی فیملی اوپر کے پورشن میں رہتی تھی۔ وہ گھر کافی کھلا ڈلا تھا اور پرانے زمانے کا تھا۔ ایک دفعہ مغرب کا وقت تھا، بہن اور ان کی 2 چھوٹی بیٹیاں کمرے میں تھیں۔ ایک دم سے لائٹ چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک بیٹی نے کہا کہ ماما وہ کچن سے کالے کپڑوں میں کوئی عورت نکلی ہے، حالانکہ گھر میں کوئی بھی نہ تھا۔ ابھی عورت کی بات ہوئی تھی کہ کچن کے سامنے والے کمرے سے ٹھک ٹھک بال گرنے کی آوازیں آنے لگی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ میری بہن چل کر بچوں کے کمرے کی طرف آنے لگی۔ میری بہن نمازی عورت ہے، ان کو ڈر نہیں لگتا، مگر بیٹیاں ڈر گئی تھیں۔ بہن نے پورا گھر دیکھ لیا لیکن کچھ بھی نہ تھا۔ جب رات کو بچوں کے ابو گھر آئے تو ان کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے لائٹ کو جا کے چیک کیا کہ یہ کیسے بند ہو گئی۔ پتہ چلا کہ اندر کمرے میں لائٹ کا میٹر تھا، اس کو کسی نے بند کر دیا تھا، جبکہ وہ وال ان کے بھانجے کی تھی۔ اب اس کمرے کی الماری میں رکھی ہوئی تھی۔ کوئی پتہ نہیں کہ وہ عورت کون تھی اور بال باہر کیسے آ گئی۔ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ایک آدمی جا رہا تھا کہ راستے میں ایک سانپ آ گیا تو اس آدمی نے پتھر سے اس سانپ کو مار دیا۔ اسی وقت لمبے تڑنگے لوگ آ گئے، انہوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا۔ آدمی ان سے پوچھنے لگا کہ میں نے کیا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ تم نے ہمارے بندے کو مار دیا ہے، اپنے سردار کے پاس تمہیں لے کر جائیں گے، وہی فیصلہ کرے گا تمہاری سزا کا۔ تو وہ جنات کے قبیلے میں جاتا ہے۔ سردار ساری بات سن کر فیصلہ سناتا ہے کہ موت کے بدلے میں موت ہی ملے گی۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ نا انصافی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جن ہے، میرے سامنے یہ سانپ تھا۔ جنات اور آدمی کے درمیان ابھی بحث شروع ہو گئی تھی۔ آدمی کو اپنی خیر ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اسی وقت ایک بوڑھا جن نظر آیا۔ اس جن کے پلکیں بڑھاپے کی وجہ سے لٹک چکی تھی۔ وہ جن کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زندہ ہوں۔ میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ہر زہریلی جاندار کو مارنا فرض ہے،
اس لیے یہ آدمی بے قصور ہے، اس نے اپنا فرض پورا کیا تھا۔ غلطی اس جن کی تھی، وہ انسان کے سامنے سانپ کی شکل میں کیوں آیا تھا؟ سردار جن نے یہ بات سن کر آدمی سے معذرت کی اور اسے واپس بھیجنے کا حکم دے دیا۔ سعدیہ کے واقعات جو بھیجے تھے انہی میں سے یہ ایک واقعہ ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ میرے ماموں کے ساتھ 30-35 سال پہلے ہوا تھا۔ ہمارے ماموں آرمی میں ڈرائیور ہوا کرتے تھے۔ کچھ یوں ہوا تھا کہ پاکستان آرمی کی ایک گاڑی بارڈر کے پاس گولہ باری سے تباہ ہو کر گہرائی میں گر گئی تھی۔ سپاہی لوگ تو شہید ہو گئے تھے۔ ماموں کو حکم ملا کہ کرین کے ساتھ جا کر گاڑی کو اٹھا کر لے کر آئے۔ ماموں اور ایک سپاہی جیپ میں تھے، جبکہ کرین پیچھے آ رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، راستہ بھی بہت خراب ہونے کی وجہ سے گاڑی آہستہ چل رہی تھی کہ ایک دم بریک لگانے پڑے، کیونکہ عین سڑک کے سامنے ایک بکری کا بچہ کھڑا تھا۔ ماموں حیران ہو گئے کہ اس وقت اور سنسان جگہ پر یہ کہاں سے آ گیا۔ کرین کافی پیچھے رہ چکی تھی۔ ماموں نے جب ہارن دیا تو کیا دیکھتے ہیں، بچے کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کا قد بڑھتا گیا۔ خوف کی وجہ سے ساتھ والا بندہ تو بے ہوش ہو گیا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ اس وقت کرین بھی پیچھے پہنچ گئی۔ کرین کی لائٹ بہت تیز تھی۔ اس کرین کا ڈرائیور ماموں کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ کیوں رک گئے ہو؟ ماموں نے کہا کہ آگے دیکھ کیا ہو رہا ہے۔ جب آگے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک ٹرک جتنا عجیب سی مخلوق کھڑی تھی۔ ماموں اور وہ لوگ ڈر کے آیات وغیرہ کا ورد کرنے لگے تو ایک دم سے دھماکہ ہوا اور وہ چیز غائب ہو گئی۔ پھر سب ڈرتے ڈرتے اپنی منزل کی طرف چلے۔ بعد میں سنا تھا کہ جو بندہ بے ہوش ہو گیا تھا وہ خوف کی وجہ سے بیمار ہو کر مر گیا۔